میں نے دیکھا کہ پانی کے اندر سے ایک مینڈک آیا اور وہ چیونٹی اس مینڈک کے اوپر سوار ہو گئی اور وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ اب میں نے دیکھا کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی ہر مخلوق کی بولی سمجھتے تھے، کلام کر سکتے تھے۔ آپ ٹھہرے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ آپ ٹھہرے، کچھ وقت گزرا تو وہ دوبارہ مینڈک اوپر آیا، چیونٹی اس کے اوپر سوار تھی اور وہ نیچے اتری اور چلی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے کلام کیا۔ آپ نے فرمایا، اے چیونٹی تو کیا کرنے آئی تھی یہاں پر اور اس مینڈک کے اوپر سوار ہو کر پانی کے اندر چلی گئی اور واپس آ گئی، اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا یہ کام میں 2 بار روزانہ کرتی ہوں، صبح اور شام۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیوں ایسا کرتی ہو؟ کہا اصل میں یہ جو مینڈک ہے روزانہ اسی طرح بالکل اسی ٹائم پہ آتا ہے، مجھے لے جاتا ہے، شام کو بھی ایک ٹائم مقرر ہے، اسی ٹائم پہ آتا، مجھے لے جاتا، مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا اصل میں اس پانی کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک چیونٹی ہے، اللہ کی مخلوق ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، مینڈک کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے ٹائم پہ آتا، مجھے لے جاتا ہے۔ میری ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے کہ میں زمین سے تھوڑا سا رزق اپنے منہ میں لے جاتی ہوں اور اپنے ٹائم کے مطابق صبح آتی ہوں اور شام کو آتی ہوں، مینڈک کے اوپر سوار ہو کر چلی جاتی ہوں، اور جو اللہ کی مخلوق دریا کے اندر بس رہی ہے اس کے پاس جا کر اللہ کی طرف سے جو رزق دیا ہے میں دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے کیسے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ پاک نہیں عطا فرماتا، جس کے رزق کا بندوبست اللہ نہیں فرماتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کی شان ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو اللہ کی مخلوق دریا کے اندر بس رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کرتی کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے کہ جس کی بدولت اللہ پاک اس پر اتنا انعام کرتا ہے کہ پانی کی تہ میں وہ رہتی ہے تو اللہ پاک اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ چیونٹی جواب دیتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں جب بھی گئی ہوں صبح ہو یا شام ہو، میں نے اس کی زبان پر ایک ہی وظیفہ دیکھا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کیا؟ چیونٹی نے جواب دیا اللہ کے نبی صرف ایک ہی وظیفہ سنا، وہ یہ کہ وہ اپنی زبان سے یہ پکار رہی ہوتی تھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو عظمت والا ہے، تو مجھے امید ہے اللہ کی تسبیح کی برکت سے اللہ پاک اس کو پانی کی تہ کے اندر رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کر دیں ایک اللہ کی مخلوق پانی کے اندر رہتی ہے، جب وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو اللہ پاک وہاں پر ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو انسان اگر جس کو بولنے کی طاقت بھی ہے، جس کو سمجھنے کی بھی طاقت ہے، چلنے کی بھی ہمت ہے، پکڑنے کی بھی ہمت ہے، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، وہ اللہ کا نام لے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ انسان کو رزق نہ عطا فرمائے، انسان کو اللہ پاک عزتیں نہ عطا فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پرندے تو اللہ کا نام لیں، چیونٹیاں تو اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں دروازوں کی جو آواز ہوتی ہے، ان کی جو کھٹک ہوتی ہے، ان میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ دروازے، پہاڑ، یہ سب کچھ اللہ کا نام لے، لیکن انسان کو کیا ہو گیا؟ انسان غافل ہو گیا۔ اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ کچھ اللہ کے پتھر ایسے ہیں، اور انسان کی مثال یوں بیان فرمایا سورہ قصص قلوبکم، کہ انسان بد دل ہو گیا، اس کا سخت دل ہو گیا، کیسے فاہیہ کا حجاب، جس طرح پتھر ہوتا ہے، انسان کا دل تو ویسے ہو گیا۔ وہیں میں نے کہا مائے شک اللہ پاک فرماتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں، سنیے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہیں انسان کو اللہ کا خوف نہیں آتا، انسان غافل ہے،
انسان کو غفلت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کچھ اللہ نے پتھر ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پتھر کو اللہ کا خوف کر کے خشیت اپنے اوپر طاری کر دیتے ہیں، لیکن انسان جو زبان والا ہے، ہر سمجھ اس کے پاس ہے، وہ اپنے اوپر خشیت کو، خوف خدا کو طاری نہیں کرتا، ذکر الہی کو طاری نہیں کرتا۔ ہمارے لیے تو بڑی اعلیٰ بات ہے، کل القرآن و صلاۃ و تسبیح، ہر اللہ کی مخلوق جانتی ہے اس کی تسبیح کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے۔ ہمیں اپنی نماز کا پتہ ہے، ہماری نماز کی تو یہ شان ہے کہ ہم نماز پڑھیں فجر باجماعت تو عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، ظہر پڑھیں باجماعت تو فجر سے ظہر تک جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، عصر باجماعت پڑھیں ظہر تا عصر جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، مغرب باجماعت پڑھیں تو مغرب اور عصر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں معاف فرما دیتا ہے اللہ، عشاء باجماعت پڑھیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کے اندر جو ہماری نماز ہے اگر اس کی ہم پابندی کریں تو اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اتنا غفور ہے، اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ یہ تو تسبیح کی بات ہے، یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن آپ کی نظر ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، ایک مکالمہ ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جس کو سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عین الفقر کے اندر درج کیا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، مجھے پتا ہے آپ سب عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بڑا مزہ آئے گا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو اللہ اپنا مقام کتنا عطا فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ یہ مکالمہ سنیے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تم تنہا زمین پر چلتے ہو، اکیلے ہو، اسی طرح اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ اپنی تسبیح کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اللہ پاک اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، حضور فرما رہے ہیں، اے ابو ذر تمہیں میرے غم کا پتہ ہے میرا غم کیا ہے، اور تمہیں یہ پتا ہے کہ میری فکر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے تھے، صحابہ نے سب نے مل کر عرض کیا، رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ خود ہی فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے اپنے رفیقوں سے ملنے کا شوق ہے، رفیق یعنی دوستوں سے ملنے کا شوق ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دوست کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست ان کی شان یہ ہے، نبی تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ نبیوں کے جیسا رتبہ رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا عمل کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا عمل یہ ہے صبح ہو یا شام ہو وہ بس اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو ذاکرین ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولاد سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کے قریب رہیں گے تو اللہ کی محبت کم ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فقط۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا جو سرکش نفس ہے وہ ان کے قابو میں ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کو نیک بنا لیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان کی روزی کیا ہوتی ہے، ان کا رزق کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے بندوں کا رزق یہ ہے، حضور نے فرمایا ان کا رزق سن لے ہم سب کہ اللہ کے بندوں کا رزق صرف اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا اگر ان ذاکرین میں سے، تسبیح کرنے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ پاک ان
پھر فرمایا ابو ذر کیا تمہیں میں اور باتیں نہ بتاؤں؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے اگر کسی کی موت آ جاتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے آسمان میں سے کسی کو موت آ گئی، یعنی اللہ پاک اتنا ان کو پسند فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ذر اگر تم چاہو تو میں اور بیان کروں؟ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بندوں میں سے جو ذاکرین ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اگر ان کے بدن کے اوپر جوں آتی ہے، اگر وہ جوں کو بھی مار دیتے ہیں تو اللہ اس کے باوجود ان کو 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کب عطا فرماتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پسند کرتا ہے۔ پھر ابو ذر سے کہا ابو ذر اگر تم چاہو تو میں اور بیان کروں؟ ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں، اہل ذکر ہوتے ہیں، اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ کسی اور ولی کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ صرف ولیوں کا ذکر کرنے کی برکت سے، جو ذاکرین ہیں ان کا نام لینے کی برکت سے، ان کے ہر سانس کے بدلے جنت کے اندر 1,000 درجے عطا فرماتا ہے۔ پھر ابو ذر سے کہا ابو ذر اگر تم چاہو تو میں اور بیان کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اللہ کے بندے پہاڑ کے سائے میں 2 نفل پڑھ لیں یا درخت کے سائے میں 2 نفل پڑھ لیں، جس طرح نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی تو اللہ پاک صرف 2 نفل پڑھنے کی برکت سے اسی طرح ان کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، دل بھی پاک ہو جاتا ہے، جسم و روح بھی پاک ہو جاتی ہے، یعنی وہ نماز فقط اپنے سر کی نماز نہیں پڑھے ہوتے، اپنے اعضاء کی نماز نہیں پڑھے ہوتے، بلکہ ان کا دل بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کی روح بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ان کا دماغ بھی اللہ کی جانب مشغول ہوتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم صرف سجدہ کرتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں ان کا دل بھی اللہ کی جانب، سوچ بھی اللہ کی جانب اور تمام اعضاء بھی اللہ کی جانب، تب جا کر 2 نفل پڑھنے کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ابو ذر سے کہا ابو ذر اگر تم چاہو تو میں اور بیان کروں؟ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ذاکرین میں سے اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک بار تسبیح کرتا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے جانتی ہے اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے، تو وہ اللہ کے بندے جب ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں تو اللہ کے نزدیک صرف ایک تسبیح کا اتنا اجر ہے کہ کل قیامت کے دن اگر ایک سائے پر ایک طرف یہ تسبیح رکھی جائے اور دوسری طرف تمام زمین کے پہاڑ اللہ سونا اور چاندی کر دے، ہیرے جواہرات کر دے، ایک سائے پر یہ سارے پہاڑ سونا چاندی بنے ہوں، اللہ کے نزدیک ان کی ایک تسبیح کرنا اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ اللہ کو ساری دنیا کی جو شے ہے، ساری دنیا کے پہاڑ جو سونا چاندی ہوئے وہ پسند نہیں ہے، صرف ذاکرین کی ایک تسبیح پسند ہے۔ پھر ابو ذر سے کہا ابو ذر اگر تم چاہو تو میں اور بیان نہ کروں؟ ابو ذر نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا ہے، یعنی کوئی بندہ اللہ کے ولی کی زیارت کرتا ہے، دیکھیں یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کے ولی کی زیارت کرتا ہے تو اللہ پاک کے نزدیک کو زیارت ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے بیت اللہ کو دیکھا، یعنی اللہ کے گھر کو دیکھا۔ پھر ایک اور بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے جو ذاکر ہوتا ہے، تسبیح بیان کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ کو دیکھا۔
کو دیکھا. خدا کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کی تجلیات کو دیکھا, اللہ کے نور کو دیکھا. اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اللہ کا نور بڑا اعلیٰ ہے. لیکن جیسے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. پھر ساتھ اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ان میں سے کوئی, اگر عام انسانوں میں سے کوئی اللہ کے ولی کو کھانا کھلا دیتا ہے, وہ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کو کھانا کھلایا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ فقیروں کو, جیسے اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. یعنی اللہ تو قرض لینے سے پاک ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ فقیروں کو جو دیتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اللہ کو دیا, جو لاچاروں کو دیتا ہے وہ اللہ کو دیا. تو اس طرح اللہ پاک اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو آخر میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمایا, اے ابو ذر اگر تم چاہو تو میں اور بیان نہ کروں ان کی شان جو ذاکرین ہوتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ بیان کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذاکرین کہیں پر اگر بیٹھے ہو تو ایک شخص گناہگار ہو, اتنا گناہگار ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والا ہو, یعنی گناہوں سے باز رہنے والا نہ ہو, گناہوں سے توبہ کرنے والا نہ ہو. اگر وہ گناہگار بھی ان ذاکرین کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس گناہگار کو اٹھنے سے پہلے بھی پاک فرما دیتا ہے. دیکھیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض, کیا آپ نے نہ دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ, کہ ہر چیز کو پتا ہے کہ اس کی نماز کیا ہے, اس کی تسبیح کیا ہے. دیکھیں ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے, جو ابھی آپ نے روایت سنی, تو پھر اللہ انسان کو یہ بلندی عطا فرماتا ہے, یہ مقام عطا فرماتا ہے. غوث اعظم بھی انسان تھے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی انسان تھے, بابا فرید گنج شکر بھی انسان تھے, داتا علی حجویری بھی انسان تھے. یہ سارے اولیاء اللہ انسان تھے. لیکن اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ان ولیوں کی زیارت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے بیت اللہ کو دیکھا ہے, اور جنہوں نے ان ولیوں کی مجلس اختیار کی, ان کے پاس بیٹھ گیا, تو اللہ اس کو گناہگار نہیں رہنے دیتا بلکہ اللہ اس کو پاک کر دیتا ہے. تو جب یہ اولیاء اللہ انسان تھے, انسان ہونے کے باوجود انہوں نے یہ مقام حاصل کیا, تو ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں, ہم بھی یہ درجات کی بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں, ہم بھی اپنی زبان پر اللہ 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 جاری کر کے مقام حاصل کر سکتے ہیں. آخری بات عرض کرتا ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے, معراج کا مہینہ بھی ہے. جب حضور علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہوئے, سدرۃ المنتہا تک گئے, اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو 18,000 عالم دکھائے, 18,000 جہاں دکھائے. 18,000 جہاں دکھانے کے بعد جب وہ قرآن پاک میں فرمایا, اسی عین الفقر کے اندر سلطان باقر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لکھتے ہیں, قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر پہنچے تو اللہ پاک نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے 18,000 جہانوں کو دیکھا, اس میں میری اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کو دیکھا, ابھی سفر کرتے ہوئے عجیب عجیب چیزوں کو دیکھا, جنت دوزخ کو دیکھا, اور اس کے علاوہ آسمانوں کی زیارت کی, کیا کیا عجائبات دیکھا. تو اللہ نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں سے, 18,000 جہانوں میں سے تمہیں کون سی چیز پسند آئی, کون سی چیز اچھی لگی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے اللہ عز و جل, یہ 18,000 جتنے بھی جہان تھے ان میں تیری نعمت ہے, مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے. تو اللہ پاک نے پوچھا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پسند آئی. عرض کی مولا کریم مجھے صرف ایک وظیفہ پسند ہے. اللہ نے پوچھا کون سا. عرض کی اے مولا میری زبان پر لفظ اللہ رہے, میری زبان پر ذکر اللہ رہے, اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں. اور دوسری اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مولا کہ میں فنا فنا ہو جاؤں, بس فنا فنا ہو جاؤں, تیرا نام لیتا رہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اعلیٰ منصب پر فائز تھے, ساری دنیا کو دیکھا, ساری مخلوق کو دیکھا, تو کسی چیز کو پسند نہیں کیا, صرف اللہ کے نام کو پسند کیا.
ہم یار دنیا کو کیا پسند کی ہوئے بیٹھے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ محبوب کائنات جنہوں نے ساری دنیا کو دیکھ لیا، ساری کائنات کو دیکھ لیا، تو کائنات کو پسند نہیں کیا بلکہ اللہ کے ذکر کو پسند کیا۔ تو ہم یار یہ تھوڑی سی دنیا جب ہمارے پاس آ جاتی ہے ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس پر بقا نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، بقا صرف اللہ کے نام کو ہے۔ اللہ کی بارے میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ عمل کرنے کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔